السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المعجوب کی روشنی میں بہت سارے مسائل سوالات کا جواب تصوف کی ان دو اصطلاحات میں پیش کریں گے، اور جو کوئی بھی قرب الہی روحانیت اور معرفت کی منازل طے کر رہا ہے اس کے لیے یہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس وقت ہمیں ان میں سے کون سی کیفیت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ دو لفظ چونکہ صوفیہ کے اقوال اور عبادات پر مشتمل ہیں اور علم تصوف میں مستقل حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا علم رکھنا طالب علموں کے لیے ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ عام طور پر لفظ مقام کا مطلب میم کے پیش کے ساتھ بندے کا قائم ہونا اور زبر کے ساتھ جائے قیام یعنی ٹھہرنے کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ مقام سے مراد طلب حق میں وہ چیز ہے جو انسان کی کوشش اور جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر مقام کسبی ہے یعنی کوشش سے حاصل کی جانے والی چیز۔ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنی عبادات کرتا ہے، جتنا زہد کرتا ہے، اس حساب سے اس کو اللہ کے ہاں مقام عطا ہوتا ہے۔ اور مقام کی کوئی مستقل جگہ نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی آپ اپنے کسی عمل کی وجہ سے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے آپ کو بلند و بالا مقام سے نوازا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے کسی غلطی، کوتاہی اور بھول کی وجہ سے اسے اس بلند و بالا مقام سے نیچے والے مقام پر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو مقام کا لفظی معنی بھی بتاتے ہیں۔ عربی زبان میں میم کے پیش کے ساتھ مقام کا مطلب کسی بات پر قائم رہنا، لیکن تصوف کی اصطلاحات میں مقام کا مطلب رائے حق میں جم جانا اور اس کا حق ادا کرنا تاکہ اس جگہ پر ٹھہر کے کمال حاصل کر سکے۔ چنانچہ مقامات حق میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے، دوسرا اصابت یعنی توبہ کا قبول ہونا، اور تیسرا مقام زہد ہے، اور چوتھا مقام توکل ہے، اور اس کے آگے اور مقامات ہیں۔ اسی بنیاد پر انسان کو تصوف کے مقامات ولی، کتب، ابدال، اوتاد، اخیار اور غوث مقام عطا کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی مقام نہ ہو۔ اب ہم حال کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں۔ حال ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں پیوست ہو جائے، اور جب یہ آتی ہے تو کوشش سے دفع نہیں کی جا سکتی، اور جب یہ جاتی ہے تو کوشش سے روکی نہیں جا سکتی۔ اور حال وہ بھی ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی کسی جد و جہد سے۔ اسی وجہ سے مقام اعمال کا نتیجہ ہے اور حال افضال یعنی قرب فضل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مقام کسبی ہوتا ہے اور حال وہبی ہوتا ہے۔ پس صاحب مقام اپنے مجاہدات، اپنی محنت اور عبادت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، اور صاحب حال اپنے آپ سے فانی اور فیضان حق سے باقی ہوتا ہے جو کہ اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں۔ حال عارضی ہوتا ہے اور مقام مستقل۔ بعض صوفیوں کا خیال ہے کہ حال دائمی ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دائمی نہیں ہوتا، لیکن حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال کو دائمی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محبت اور شوق، قبض اور بسط اور تمام احوال ہیں، لیکن حال دائمی نہ ہو تو محب محب نہیں رہتا اور مشتاق مشتاق نہیں رہتا۔ جب تک محبت دائمی نہیں ہوتی انسان محب نہیں کہلوایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضا کو بھی حال قرار دیتے ہیں، لیکن حضرت ابو عثمان کا اشارہ اسی حقیقت کی طرف ہے۔ اور ایک اور گروہ حال کو دائمی نہیں رکھتا بلکہ عارضی قرار دیتا ہے
جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حال بجلی کی طرح ہوتا ہے، یعنی جھلک دکھا کر چلے جاتا ہے، اگر باقی رہ جائے تو یہ حدیث نفس ہوتی ہے، یعنی انسان کا اپنا تخیل، کیونکہ جو چیز باقی رہ جائے وہ اپنے دل کی تمنا یا خواہش نہ کہ غابی وارد ہوتی۔ بعض نے حال کو عارضی ہونے پر یوں بیان کیا ہے کہ یہ چیز ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے، اگر دیر تک برقرار رہے تو صفت کہلاتی ہے، مقام بن جاتا ہے۔ اب چونکہ صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے اور چونکہ موصوف اپنی صفت سے کامل تر ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس سے بھی حال کا عارضی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ صوفیہ کرام کی کتابوں میں ہر جگہ حال اور مقام کا ذکر آیا ہے تو تم اس کی حقیقت جان سکو۔ غرض یہ کہ رضا کا شمار سلوک اللہ کے آخری مقام میں ہوتا ہے اور احوال یعنی حال سلوک کی ابتدا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر اقصاب اور وہب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک طرف جدوجہد اور دوسری طرف محبت اور اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول مقام رضا کے لیے جدوجہد کی ضرورت بھی ہے اور فضل رب کی ضرورت بھی ہے۔ اس وجہ سے پہلے مقام ہے جو کہ جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے اور پھر حال جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اور جب مقام کے بعد آدمی حال تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی کوشش کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم انسان کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے کسی بھی کیفیت میں رکھے لیکن اپنے دیدار کی لذت سے معمور فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔